مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، جب مدینہ پاک، جب مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، ہاتھ اٹھا کے مدینہ پاک، 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 میں یہاں پر ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، میں نعت پیش کرتا ہوں مدینہ پاک کے بارے میں کہ دیکھیے جب سرکار مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں، جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں تو سرکار کعبے کے پاس جاتے ہیں. کعبے کو اس وقت وہ قبلہ نہیں تھا مسلمانوں کا، اس وقت قبلہ جو تھا وہ مسجد ہے. اکثر سرکار کعبے کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میرے رب نے میری خاطر ایک جگہ کا انتخاب کیا. میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. ارے جان لو کہ آپ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، ہم ہر کوئی اپنی حالت سے واقف ہے، کوئی فرمان پہ عمل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن سرکار رحمت پہ رحمت فرما رہے ہیں. آپ چھوڑنے والے میں سے نہیں ہیں. سرکار کعبے کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں اور تو بھی میرے سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میرے رب نے میری خاطر ایک جگہ کا انتخاب فرمایا. میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میرے رب نے انتخاب فرمایا میں تجھے نوازوں گا. اب سرکار مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں. مدینہ پاک کی سرزمین پہ مسجد قبلتین میں ابھی میں آگے ایک بات کروں گا جو نقطہ دینے جا رہا ہوں. ابھی آپ نے دعا تو نہیں کی، ابھی آپ نے اظہار تو نہیں کیا کہ جو بیت اللہ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے. ابھی آپ کے دل مبارک میں ایک خیال ہی آیا کہ کیا ہی اچھا ہو. اب آپ نے بنایا تھا میں نوازوں گا، اب یہ مدینہ پاک سے کعبے کو نواز رہے ہیں. سرکار کے دل مبارک میں ابھی خیال ہی آیا کہ کیا اچھا ہو کہ اگر میں اس کو اس طرح نواز دوں جو بیت اللہ ہے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دوں. رب کریم کی رحمت کو جوش آیا، جو ہر وقت رسول اللہ کے چہرے پہ اپنی نظریں جما کے وہ رحمت بیٹھی ہوئی ہے، اس رحمت کو جوش آیا. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ میرے حبیب کے دل میں خیال آ گیا کہ وہ قبلہ بنے اور ایک رکعت بھی پھر ادھر بھی کر کے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. زندہ باد، زندہ باد، مدینہ پاک، زندہ. یہ سرکار یہ ناظرین جو آپ بار بار جھلکیاں دیکھتے ہیں نا جس شہر نور کی، جس شہر نور کی، اس شہر کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، اس شہر کی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ جدھر ملائکہ معصوم پاک ملائکہ اللہ کے فرشتے تڑپتے رہتے ہیں جب سے بنے وہ اب تک تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں. یہ کاش اس بارگاہ میں ایک لمحے کی حاضری ہوتا ہے، کاش اس بارگاہ میں ایک لمحے کی حاضری ہوتا ہے. کاش حضرت میں نعت بھی پیش کرتا ہوں لیکن میرے خاندان میں جو عشق مصطفیٰ ہے نا، میرے خون میں جو عشق مصطفیٰ ہے نا، میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک. اللہ امہ ٹی وی کے مالکین کو نوازے اپنی رحمتوں سے. اس وقت وہ لمحے محسوس ہو رہے ہیں مجھے، آپ کو بھی ناظرین امہ ٹی وی پہ تو دیکھ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہوگا. اس وقت وہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، حضور تشریف لا چکے ہیں. اس وقت وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، پتہ چل رہا ہے مختار المصطفیٰ صاحب آپ کے آنسوؤں نے جزاد صاحب آپ کے نعروں نے میرے خون میں جو عشق مصطفیٰ ہے آپ کو اس قبولیت کے لمحوں میں، یہ قبولیت کے لمحے، اس رات کے قبولیت کے لمحوں میں
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح رسول اللہ کی نوکری میں رکھے. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم میرے پیر و مرشد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور ہم کچھ بھی نہیں مانگتے. آج وہ پوچھ رہا ہوتا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. میں ان سب ناظرین جو دیکھ رہے ہیں حضور کے عشاق, ان ناظرین کی آنکھوں کے آنسوؤں کو کا وسیلہ بنا کے رب کریم سے عرض کرتا ہوں, یا اللہ بس ہمیں رسول اللہ کی غلامی میں رکھنا. آج کی رات تیرے سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے حبیب کی غلامی میں رکھنا. تو میں بات کرتا وہ مدینہ پاک کے والی, وہ مدینہ پاک کی جھلکیاں آپ کو جو ٹی وی والے بار بار دکھاتے ہیں کہ فرشتے تڑپتے رہتے ہیں, ترستے رہتے ہیں کہ یا اللہ ایک لمحہ ایسا مل جائے کہ ہم اس مدینہ پاک میں اس گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھتے, اس گنبد خضرا کے سامنے جا کے اس معاہدہ پاک کے سامنے جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. جو ایک بار آ جائے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی, واپس جاتا ہے اسی لائن میں دوبارہ لگ جاتا ہے, اسی امید میں لگ جاتا ہے کہ کاش کبھی ایسا موقع ہے, کاش کبھی ایسا کرم ہو جائے, کاش کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ اس گنبد خضرا کے سامنے میں پھر ایک لمحے پہلے چڑھا دو. غور کرو, تصور تو کرو, یہ امت ٹی وی تمہیں ایک ایک لمحے میں یہ منظر دکھاتا ہے. وہ معصوم اعلی حضرت نے قلم توڑ دیا یہ بات کر کے کہ معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بارگاہ, اور یہ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر. ارے آسی جب بیٹھے ہوتے ہیں, جب آسی رسول اللہ کے دربار پہ جائے, وہ معصوم ہے, وہ پاک ہے, وہ گناہ سے پاک ہے, معصوم ہے, فرشتے نور کے فرشتے, نور کے فرشتے. لیکن وہ جب ایک بار آ جائے تو قیامت تک تڑپتے رہیں گے, دوبارہ باری نہیں آئے گی. ہم جیسے گناہ گاروں کو, ہم جیسے خطا کاروں کو, ہم جیسے نافرمانوں کو سرکار بار بار طلب فرماتے ہیں, بار بار اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں بٹھاتے ہیں. میں جلدی سے گفتگو کروں گا, مجھے پتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے, کہ سرکار مسجد قبلتین میں ابھی دل مبارک میں مختار المصطفیٰ صاحب خیال ہی آتا ہے کہ کیا ایسا ہو کہ قبلہ بھاؤ رب کریم نے فرمایا ان کے دل میں خیال آ جائے اور ایک رکعت بھی پھر وہاں پڑی جائے. نہیں, اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے گھر کی طرف منہ کر لیں. رب کریم فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, جدھر آپ کا دل کرے نا, میں پہلی بار ٹی وی پہ نہیں بیٹھا, مجھے پتا ٹی وی پہ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے, لیکن اس شخص نے میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی ایسی لہر دلا دی ہے کہ اس وقت میں اپنے عشق مصطفیٰ میں بول رہا ہوں کہ کہنے والوں کہ یہ اختیار ہے وہ اختیار نہیں ہے. ارے گنبد خضرا کی طرف نہ منہ کرو, کعبے کی طرف منہ کر کے مانگو تو سن لو اس کعبے کو کعبہ دلانے والا گنبد خضرا میں بیٹھا. اس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں, اس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے, ابھی وقت ہے نا مختصر, تاریخ گواہ ہے, حدیث گواہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اس کعبے کا کہ جس کے آگے تمام کائنات جھکتی ہے, تمام کائنات جھکتی ہے, اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ ان کے گھر کی طرف جھک رہا ہے. حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے جس کو کائنات سجدہ کرتی ہے وہ کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھک رہا ہے. انہوں نے جان لیا کہ بھئی کعبے کا کعبہ آ گیا, انہوں نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا. تو ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. تو رب کریم فرماتا ہے میرے حبیب آپ کا جدھر دل کرتا ہے نا, جدھر آپ کی مرضی ہوتی ہے نا, جدھر آپ کا رخ ہوگا اس کو میں قبلہ بنا دوں, جدھر آپ کا رخ ہوگا. اب اپوزٹ ہے, جو مدینہ پاک گئے ہیں, جو انہوں نے دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ پاک کی اس رات کے صدقے سے یا اللہ جو تیرے حبیب کا غلام تڑپ رہے مدینہ پاک کی حاضری میں, ان قبولیت کے لمحوں میں ہاتھ اٹھا کے تمام ناظرین بھی کریے, تم اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے, ان سے پوچھو مولانا جامی سے, اب وہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ سارے, دعا کرو کہ یا اللہ اس رات کے صدقے میں, ان قبولیت کے لمحوں کے صدقے میں تو پوچھ رہا کہ جو مانگنا ہے مانگو. ہم مانگتے ہیں, یہ کروڑوں ناظرین ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس نے مدینہ پاک نہیں دیکھا اس کو مدینہ پاک دکھا دے. یا اللہ ہمیں دور سے جلد از جلد اسی رمضان میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنا نصیب فرما دے. یا اللہ یہ قبولیت کے لمحات میں ہم تیرے سے دعا مانگتے ہیں, ہمیں پھر جلد از جلد وہ وقت عطا فرما کہ ہم
لا رहे हो, हमारे दिल से कैफियत पूछती है क्या हो रहा है, ये कैसी कैफियत आने वाली है, इस लाइन में खड़े हो 4 कदमों के बाद क्या आने वाला है, तो हमारा दिल कहता है कि 4 कदमों के बाद वो मुआजा पाक आने वाला है, वो मुआजा पाक आने वाला है जिसमें बैठ के सिर्फ इस दुनिया को नहीं, सिर्फ इस आलम को नहीं, तमाम आलमीन का मालिक और मुख्तार, तमाम आलमीन का सरदार, वो जिसके बारे में रब्बुल आलमीन कहता है ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो जिसके बारे में हाकिम कहता है ये हाकिम है, वो जिसके बारे में हाकिम कहता है ये कासिम है, वो जिसके बारे में रब्बुल आलमीन कहता है ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो कि जिसके बारे में बादशाह कहता है ये बादशाह है, वो जिसके बारे में शहंशाह कहता है ये तुम्हारी शहंशाह है, वो कि जिसके बारे में रब्बे करीम कहता है ये मेरे हबीब है। अरे शुक्र करो, अरे शुक्र करो, सजदा शुक्र करो, ये प्रोग्राम जैसे खत्म हो मसले बिछा लो, अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र में झुक जाओ, या अल्लाह हमें मालूम है हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम तेरे से क्या मांगे, हम तो तेरा शुक्र भी अदा नहीं कर सकते कि कोई कुछ भी दे देता है, तारीफ दुनिया गवाह है, बड़ी बड़ी मिसालें हैं, किसी ने किसी को क्या दे दिया, किसी ने किसी को क्या दे दिया, कोई मजनू के नाम से दुनिया याद करती है, उसने अपनी इज्जत दे दी, कई दीवाने रसूलुल्लाह के अपना घर बार लुटा देते हैं, कई गाजी नूरुद्दीन शहीद जैसे दीवाने अपना सर कटा देते हैं, लेकिन या अल्लाह ये मिसाल कहीं नहीं मिलती कि किसी ने किसी को अपना हबीब दे दिया हो। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा करम, या अल्लाह तेरा करम, मेरे मालिक तेरा करम, ये जो इस वक्त आपकी मुझे यकीन है जितने हुजूर के इरशाद देख रहे हैं, अल्लाह मुख्तार मुस्तफा आपके आंसुओं को सलामत रखे, आपकी इस चश्मे तर के सदका अल्लाह हमारे पे भी करम करवाए। इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं उनकी वजह से अल्लाह उम्मा चैनल को और तरक्कियां अता फरमाए, और तरक्कियां अता फरमाए। शुक्र करो या अल्लाह तूने हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे सियाकारों को अपना हबीब दे दिया। ये जो तुम्हें गुंबद खज़रा नजर आता है ना बार-बार, ये जो बैतुल्लाह देख रहे हो, इधर फरिश्ते आते हैं लेकिन इसका ऊपर भी तवाफ हो रहा है, बिल्कुल इसी मुकाम के ऊपर जिधर आज बैतुल्लाह बिल्कुल राइट ऑन द टॉप, बिल्कुल इसके ऊपर उसी जगह के ऊपर आसमान पे एक मुकाम है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उधर फरिश्ते तवाफ करते हैं। वो जब यहाँ नहीं आते उनको तवाफ करने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता, वो ऐसी जगह है कि यहाँ की रब्बे करीम ने वहां भी बना दी, लेकिन एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुंबद खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबद खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबद खज़रा नहीं कोई। अरे ये गुंबद खज़रा इस आलम का नहीं, जमीन का नहीं, आसमान का नहीं, जितने आलम है, कुछ कहते हैं 70,000 आलमीन है, कुछ कहते हैं कितने आलमीन है, कुछ कहते हैं कितने आलमीन है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं टीवी के मिजाज पे नहीं बोल रहा, मेरा इश्क़ मुस्तफा इस वक्त सलामत रखे। मैं कुछ दिन से 2-3 दिन से ये रात आ रही है और जितने सरकार करम करवाते हैं, मैं उस करम को देखते हुए एक बहुत शर्मिंदा सा था। 2-3 दिन से कैफियत बहुत वो थी, मुझे ये एहसास हो रहा था कह रहे जो जिक्र करते हो, जो वो करते हो, कभी अपनी शक्ल देखी है, कभी अपनी औकात देखी है, हसान तूने कभी अपनी औकात देखी है, कभी अपनी हैसियत देखी है, किधर बैठ जाता है, किनका नाम ले रहा होता है, क्या कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं बताऊं, अरे अपनी औकात जानते हैं, अरे गली में फिरने वाले कुत्ते
کتے سے بڑھ کے کوئی اوقات نہیں ہوگی کہ وہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھو میں اس پریشانی میں تھا, رب کریم سے معافی مانگ رہا تھا. اس مختار المصطفیٰ نے مدینہ منورہ کا نام لے کے میرے اندر جو خواجہ عبد الکریم کا خون ہے اس کو جوش میں لیا. وہ مدینہ پاک کہ تمام عالمین, علماء کہتے ہیں 70,000 عالمین ہے, 70,000 عالمین کو خالق رب ہے اور اس کا مالک گنبد خضرا کے اندر بیٹھا ہے. یہ گنبد خضرا جو تم دیکھتے ہو یہ کوئی ایسی ویسی زیارت نہیں ہے, یہ وہ زیارت ہے کہ ہم سوچو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اپنے حبیب پہ درود بھیج رہا ہوتا ہوں. ہم کس درود کو سلام بھیج رہا ہوتا ہوں, کسی کو بھی سلام کرتے ہو میں ان کو سلام کروں گا تو اگر دیکھوں گا ادھر دیکھ کے بولوں گا السلام علیکم شہزاد صاحب تو یہ مجھے جواب نہیں دیں گے, یا تو یہ سمجھے گا وہاں کوئی شہزاد بیٹھا ہے اس سے گفتگو کر رہا ہے. قاعدہ ہے کہ جس کو سلام کرو اس کو دیکھ کے سلام کیا جاتا ہے. ارے ہماری آنکھیں اس کا قابل, ہماری گندی آنکھیں اس کا قابل کہ جب آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کرے تو آپ کو دیکھ کے کرے. لیکن وہ خالق میرا ایمان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو اگر ہے وہ سین تو جو گنبد خضرا کے اوپر روشن دان ہے جو ٹھیک رسول اللہ کے اچھے جو ٹھیک رسول اللہ کے چہرے کے اوپر ہے. جب میں مدینہ پاک جاتا ہوں آپ یقین کریں میں جاتا ہوں معاہدہ پاک کے آگے جلدی سے سلام کر کے گزر جاتا ہوں. کہ میں شیطان میں جاتا ہوں سلام کر کے آگے ہو جاتا ہوں, بہت کوشش کر کے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. حضرت میں اپنے آپ کو سگے مدینہ پاک کہتا ہوں. بیچ میں کچھ عرصہ تو میں نے یہ لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا, ایک دفعہ اپنا نام لکھ رہا تھا کسی جگہ پر, ساتھ لکھا سگے مدینہ پاک محمد حسان نصیب الرحمان. میرے ہاتھ کاٹنا شروع ہو گئے. ارے اور کاٹ دیکھی ہے اپنی شکل دیکھی ہے, اس گلی کا کتا, اس گلی کا کتا کہ مولانا جانی جیسا عاشق ہر چیز دیکھ لی, بڑی بڑی مناظر دیکھ لی, بڑے بڑے مقام دیکھ لیے, بڑی بڑی منزلیں طے کر کے دیکھ لی, سب سے بڑا مقام کیا پایا, تڑپتے لوگ کہتے ہیں کاش 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 مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام کر دیا. ہماری جان ہماری جان ہماری جان ہماری جان ہماری جان اور زور سے ہماری جان ہماری جان ہماری جان. 5 منٹ ہوں گے ابھی, اور ابھی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا. غالباً یہ بات ان سے منسوب کی جاتی ہے, کسی ولی اللہ کے ساتھ ہے کہ ایک بار ایک مرید حاضر ہوا, کہتا ہے یا حضرت میں مدینہ منورہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں, آپ کوئی ایسی نصیحت فرمائے کہ میری حاضری قبول ہو جائے. انہوں نے فرمایا مدینہ پاک کی گلی کا کوئی کتا بھی ہوا نا اس کا بھی احترام کر رہا. ذہن میں نہیں رہا, چلا گیا ذہن سے بات نکل گئی. مجھے یہ خیال آیا میں واپس وہاں ہوں گا کہ میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. اس کو ذہن میں نہیں رہا, وہ چلا گیا مدینہ منورہ, پہنچ گیا مدینہ منورہ, جا رہا تھا کہیں کوئی کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کی ٹانگ کے اوپر اس کا پیر آ گیا, ذہن سے نکل گئی بات. گیا حاضری دی مدینہ پاک میں, واپس آیا, جب واپس آیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا, دیکھتا ہے کہ مرشد کے ہاتھ زخمی ہوا ہے, مرشد نے ہاتھ پہ پٹی باندھ دی ہوئی ہے. کہتا ہے یا حضرت یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ قریبی مرید تھا اور ضرورت نہیں ہوتی مریدین کی, وہ تھوڑا لاڈلا تھا, اس نے پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا ہو گیا, یہ آپ کے بازو مبارک میں کیسی پٹی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جب تو جا رہا تھا میں نے تجھے کہا تھا کہ مدینہ پاک کی گلی کا کوئی کتا بھی ہوا نا اس کا بھی احترام کر رہا. ارے وہ کتا نہیں تھا, وہ میں وہاں کتا بن کے بیٹھا. میں مدینہ پاک کی گلیوں میں میں کتا بن کے بیٹھا ہوا تھا, وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں میں سرکار کے در کا کتا بن کے بیٹھا ہوا تھا. کسی نے خوب کہا کہ نام آقا کے غلامہ نے چاہ جانا, میرے جو کتے کمینے کا بڑی گل ہے, جلوہ میرے جو پاپی نو دس پہرا اس روح انور کا
बड़ी गल है मदीना पाक दे कुत्ते नाल देना किवें निस्बत मैं ते उन्हां दे पैरां दी खाक भी नहीं और कुछ लोगी ते जानी तू है आते। अरे कहने वाले मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक तबका ऐसा भी है अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को कलमा गो कहता है, अगर कोई कहे कि मैं मदीना पाक का कुत्ता हूँ तो आगे से हंसते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है। हम कहे या रसूल अल्लाह तो वो हंसते हैं। अरे हंसने वालों, अरे ये कहने वालों, कभी सभी के समंदर में गोता लगा दे तो देखो, कभी इसके तो किसी ने खूब कहा कि कुछ रूमी ते जामी तू है आपस कुत्ता बनना मदीना पाक दा बड़ी गल है, कुत्ता बनना मदीना पाक दा बड़ी गल है, कुत्ता बनना मदीना पाक दा बड़ी गल है। हजरत मैं कसम उठाता हूँ उसकी, मुझे पता है ये बात टीवी पे नहीं करने वाली, लेकिन मैंने कभी ये बात खुद नहीं की। मैं कसम उठाता हूँ ये वो रात है कि रब्बे करीम आसमान दुनिया पे आया होता है, देख रहा होता है। मैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमे पाक की कसम उठाता हूँ, गुंबद खजरा के मकी की कसम उठा के कहता हूँ कि इससे पिछली हाजिरी पे मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। मैं एक अपना वाक़या सुना दूं, मैं पहली बार सुनाने लगा खुद अपनी जुबान से आपकी उम्मा टीवी पे। मुझे रसूलुल्लाह की कसम है कि मैं अगर जरा सा भी झूठ बोलूं तो मरते वक्त ईमान की मौत नसीब ना हो। मैं हजरत एक दफा मौजे पाक के आगे बड़े शौक से खड़ा हुआ करता था। मैं खड़ा हुआ था, अचानक मुझे ज़हन में आया तुझे पता है तू कहाँ खड़ा हुआ, कहीं तुझे गुस्ताखी तो नहीं कर रहा। अरे असाल अपनी औकात जानता है, अपनी शक्ल जानता है, कहाँ आगे खड़ा होंगे। असाल कभी तूने अपनी औकात देखी है, तू किस मुकाम पे आगे खड़ा हो गया, जानता है ये कौन सा मुकाम है। तहनीस पे खड़ा हूँ, रिसालत बात की हसरत से मुझे अर्शे बरी देख रहा है। बाद जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को करते हुए ये पाया गया, अपनी पलकों से दरे चाह पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे चाह पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उन्हें भर का सरमाया गया, ये वो पता तू कहाँ खड़ा है। साल मैं पीछे हो गया। हजरत अगले दिन में गया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मैं मौजा पाक के करीब थोड़ा सा पहुंचा, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, मुझे डर लगना शुरू हो गया। अरे क्या मुंह लेके आगे जाएगा। हजरत मैं गुजरा, हजरत एक बार तो हद हो गई कि मैं जा रहा था और वापस मुड़ गया कि तेरी औकात नहीं है। हजरत मैं गुंबद खजरा के आगे बैठता था, हजरत वहां बैठते में भी डरता था। आप यकीन करें जो मेरे साथ लोग होते थे वो यकीनी तौर पे ये सोचते होंगे कि ये कैसा बंदा है, इतनी दूर से आए, 1 मिनट बैठता है फिर पीछे चला जाता है, फिर 1 मिनट बैठता है फिर पीछे चला जाता है। हजरत मेरी कैफियत अजीब थी, ये मैं अपना वाक़या सुना रहा हूँ। और हजरत एक और जल्दी जरा सी बात कर दूं, मेरे से एक दफा किसी ने पूछा कि सरकार की रहमत की कोई दलील दो। मैंने कहा अगर सरकार की रहमत की कोई दलील देखनी है तो मुझे देखो। वो हैरान हो गया, कहते इतना बड़ा दावा कर दिया इन्होंने, दिल में उसने यही कहा होगा। मैंने कहा अरे जो मुझ जैसे गंदे और गुनाहगार को इतना नवाज रहे हैं, जो मुझ जैसे गंदे और गुनाहगार को इतना नवाज रहे हैं, इतना करा परवार उनकी रहमत की और क्या दलील दूंगा, मेरे लिए ये बहुत है। हजरत मैं आपको अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर शायद टाइम भी मुकम्मल होने वाला है। हजरत मैं आज की रात में ये कोई नाज़रीन को सुनाने के लिए या किसी को बताने के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे पे जो ये कैफियत आ गई है, मुझ पे यकीन हो रहा है कि लगता है तार मेरी मदीना पाक से जुड़ गया। मुझे यकीन हो रहा है जो 2-3 दिन से मेरी एक कैफियत अजीब थी, वो सरकार मुझे फरमाया घबराओ नहीं, जैसे भी हो मेरे कुत्ते हैं। अल्लाह मुख्तार मुस्तफा की कैफियत को सलामत रखे। हजरत शहजाद साहब मैं बैठा वहां पर, हजरत एक दिन मेरे से गुंबद खजरा को देखना ना हो, मेरी आंखों से आंसू जारी है, मेरे हाथ बंधे में, मेरा सिर नीचे, मैं कोशिश करूं वहां देखूं तो मुझे देखा ना जाए, अपनी औकात बार बार मेरी आंखों के सामने है। मुझे अच्छे तरह से याद है मेरी बहन, मेरी छोटी बहन आकिबा उस वक्त मेरे साथ थी मदीना पाक में, वो मैं कुछ गुनगुना रहा, हरम शरीफ में वो पूछती है भाई क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं दरे आका पे हूं और सुबह दर देखा नहीं जाता, दरे आका पे हूँ। अरे कोई लोग तरफते रहते मदीना पाक दिखा दे, मदीना पाक दिखा दे, अल्लाह मदीना पाक दिखा दे। मैंने अपनी बहन आकिबा को कहा, मैंने कहा मेरी बहन मुझे अब ये मसला आ गया है, मुझे ये परेशानी है, मैं ये सोच रहा हूँ लोग इधर आने को तरफते हैं, मैं तो दरे आका पे हूँ, दरे आका पे हूँ और सुबह दर देखा नहीं जाता। तो उसने भी बात सुन ली, वो भी आगे चली गई। उसने भी कहा मैं अपना सलाम पेश करूं।
मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरे आका की नजर पड़ गई, मैंने फजर पड़ी, मैं डरता डरता यकीन बताऊं तो मायूसी की कैफियत लेकर मैंने कहा मैं इस काबिल का, यहाँ इतनी भीड़ पड़ी हुई है, इतनी रौनकें लगी हुई है, इतने बड़े बड़े आमलों वाले आ रहे हैं, 70,000 मलाइका आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े वली आ रहे हैं, और साल आला हजरत का शेर याद कर, कोई क्यों पूछे मेरी बात रखा, अरे मुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मैंने अपने आप से कहा चले होटल में जा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मुझे रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं हर जगह कहता था जब मदीना पाक में हो तो ऐसे बैठो ये गुम्बद खज़ा रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, किसी को फतवा लगाना है तो लगा दे। मैं यही कहता था कि ये रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए और तुम सब आपकी नाज़िल में सामीन बन के बैठे हो। मैं उन दिनों में बार बार कहता था यूं रहो कि समझो रसूलुल्लाह सामने बैठे हैं। मुझे रसूलुल्लाह की कसम, मैं रात सोया, मुझे महसूस हो रहा है कि मदीना पाक में हरम शरीफ में गुफ्तगू हो रही है। ये कई लोगों ने शायद ये बात की हो, लेकिन आज मैं आपको वो मंजर बयान कर रहा हूँ, रब का शुक्र कर रहा हूँ। हज़रत मुझे महसूस होता है कि मदीना पाक में शोर सा बचा हुआ है, और मुझे किसी ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कहा कि तुम कहते थे ना, मैंने इतनी बड़ी कसम उठाई है, रसूलुल्लाह की कसम उठाई है, मैं अपने ईमान की कसम उठा के कहता हूँ, मैं रब्बुल जलाल की कसम उठा के कहता हूँ। मुझे कोई कहता है कि तू कहता था ना, आप कहते थे ना कि रसूलुल्लाह कैसे बैठो कि रौनक अफरोज है, हम देख के आए उधर रौनक अफरोज है। इतनी देर में जन्नतुल बकी के करीब यहाँ में खड़ा हूँ, हाफिज यासिर पिंडी में मेरे साथ होते, हमारे साथ होते, ईदगाह नहीं होते। मैं देखता हूँ ख्वाब में कि वो हाफिज यासिर मेरे पास भागता भागता है और इस तरह कहते हैं रसूलुल्लाह याद फरमा रहे। मुझे कहता है कि तुम्हें रसूलुल्लाह याद फरमा रहे, मुझे कहता है कि तुम्हें रसूलुल्लाह याद फरमा रहे। हज़रत मैं जाता हूँ तो देखता हूँ मेरे आका रौनक अफरोज है, मेरे दाता रौनक अफरोज है, मेरे मालिक रौनक अफरोज है। मैंने उस दिन से जान लिया कि एहसान तू करता होगा, तू करता होगा, तू पाक गुनाहगार होगा, लेकिन तेरे गुनाह रसूलुल्लाह की रहमत से बढ़ नहीं सकते, तेरे गुनाह रसूलुल्लाह की रहमत से नहीं बढ़ सकते। आखिरी बात तो जब वो काबा बदला गया ना, जब किबला बदला गया, मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम को किबला बना लिया गया, जब मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम को किबला बना लिया गया, क्या हुआ था? एक रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया था, रसूलुल्लाह के दिल में सिर्फ एक ख्याल आया था कि काश कि कैसा ना हो कि अगर ये जो किबला है मुसलमानों का, ये मस्जिद हराम बैतुल्लाह हो जाए। गौर कीजिए कि जिस दिल में ख्याल आए से उस ख्याल की रब्बे करीम की बारगाह में ये अहमियत है कि किबला बदल जाता है तो जो हाथ यूं उठ जाए। ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में अपने नारे का जवाब देना है, नारे रिसालत। आपके पीर साहब ने, आप देखा कि कितने जोश में और होश में बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और नाज़रीन भी कहे से, अगर मैं चैनल के कवानीन तोड़ूं तो आपसे मादरत चाहता हूँ, मैं आपके तवस्सुल से एक नारा लगा रहा हूँ खुद और तमाम नाज़रीन से अर्ज करूंगा, यकीन करो दिल से या रसूलुल्लाह को, रब तुम्हें बिन मांगे अता करेगा। जिधर जिधर उम्मा टीवी जा रहा है, जिधर जिधर पूरी दुनिया में नाज़रीन देख रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हैं, जिधर जिधर ये टीवी स्क्रीन लगी हुई है, देख रहे हो नाज़रीन, मैं नारा रिसालत लगाऊंगा, जो या रसूलुल्लाह से जितनी मोहब्बत करता है अपने घर में उतना या रसूलुल्लाह कहे, ऐसा कहे कि ये पूरा यूरोप या रसूलुल्लाह के गानों से गूंज जाए। नारा रिसालत चुप कर
کر رہا ہوں، اب میں آپ کو خود چپ کر رہا ہوں، اپنی زبان بند کر رہا ہوں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یقینی طور پہ پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے۔ جیسے پروگرام ختم ہو تو مجھے یقین ہے اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مجھے یقین ہے آپ کا دل اس وقت دھک دھک نہیں کر رہا، وہ اللہ ہو کر رہا ہے، اللہ ہو کر رہا ہے، آپ کا دل اس وقت جو یہ سرکار نے ایک نظر کرم ڈالی ہے امت ٹی وی کے اوپر، آپ لوگ امت ٹی وی پہ نظر ڈالتے ہیں نا، یہ سرکار نے اپنی نظر رحمت ڈالی ہے امت ٹی وی پہ، یہ جو ماحول بن گیا، یہ جو سرور بن گیا، اور میں ان سے عرض کروں گا کہ اس پروگرام کو دوبارہ کسی وقت ریپیٹ میں لگائے، اس وقت جو آزاد یہ نہیں دیکھ سکے ان کو بھی یہ منظر دکھانا کہ جب یہ نظر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے۔ یہ جو ماحول ہے، مبارک کو امت ٹی وی کے مالک آپ کو، مبارک کو، میرا دل کہہ رہا ہے، آپ کا بھی دل کہہ رہا ہوگا کہ اس وقت دنیا تو آپ کے چینل کو دیکھتی تھی نا، آج رسول اللہ کی نظر کرم آپ کے آمین۔ اس کو ضرور کسی ایسے وقت میں آپ ریپیٹ کیجئے گا کہ ناظرین کو بھی آگاہی ہو، تو باقیوں کو بھی بتائیں، نہ ماننے والوں کو بھی بتائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کی مجھے یقینی بات ہے، یقینی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس وقت کئی مائیں ایسی ہوں گی، کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو جولی اٹھا کے رب کریم سے بارگاہ مانگ رہے، اس کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہوں گی۔ اس وقت کئی بزرگ ایسے ہوں گے جن کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے۔ اس وقت کئی نوجوان ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے آنسو آئے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ پروگرام ختم ہو، سو نہ جانا، کچھ اور نہ کرنا، مسلح بچھا لینا، رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمیں رسول اللہ کو امتی بنایا، یا اللہ تو نے ہمیں رسول اللہ کو امتی بنایا۔ بات مکمل کر لوں کہ جس دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے، تو جو ہاتھ ایسے اٹھ جائے جب سرکار مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، میری اپنی کیفیت اس وقت جو ہو رہی ہے، میرا گلا تو جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، لیکن اس وقت جو میری عشق ہے نا، جو میرا عشق ہے وہ اس وقت آسمانوں میں سیر کر رہا ہے۔ نہ آسمانوں میں نہیں سیر کر رہا، وہ آسمانوں سے بھی بہت اونچی جگہ پر دہلیز مصطفیٰ پہ پڑا ہے، مجھے دہلیز مصطفیٰ پہ لے کے جا رہا ہے، مجھے دہلیز مصطفیٰ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سرکار مدینہ پاک تشریف لائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے اللہ مدینہ پاک کو اس طرح شانوں کے ساتھ نواز جس طرح تو نے مکہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوازا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یقینی طور پہ یہ صحیح حدیث ہے، علماء سے پوچھ لو، جب سرکار نے یہ فرمایا تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت مدینہ پاک اور مکہ پاک ایسے نہیں ہو گئے۔ جب سرکار نے ویسے نواز تو یقینی طور پہ برابر ہو گئے، لیکن پھر سرکار نے فرمایا وشدہ، یا اس سے بھی زیادہ زیادہ ہو گیا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اگر کیا اچھا ٹھیک ہے اوشدہ ایک بار ایک گنا اونچا ہو گیا، سرکار نے پھر فرمایا اوشدہ، یا اس سے بھی زیادہ اور اونچا ہو گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں پہلے سرکار کے ہاتھ یہاں تھے، پھر یہاں، پھر صحابہ فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ یوں ہو گئے کہ سرکار فرماتے ہیں وہ آپ کی بغو مبارک سے جو نور نکلا کرتا نا، میں اس نور کی زیارت ہوئی، اتنے اونچے سرکار نے آپ میں یا اللہ اوشدہ، یا اس سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ،
جو ظاہر ہے جو ظاہر ہے جو ظاہر ہے وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو ظاہر ہے وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ مر کے نکلتے ہیں آپ کے پوچھے سے۔ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا، ارے یہ تو ایک سورج نظر آتا ہے، یہ جو روشنی ہے نا آج، یہ کس سورج کی ہے؟ اے روشنی مقام محمود، سورج تیرے سائے میں کھڑا ہے۔ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، ارے جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ میں آگے ان کو دیتا ہوں، آگے اپنا پروگرام چلائیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، رب کریم سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا غلام بنا دے۔ یا اللہ تو اس رات کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کوئی ایسا ہے جو جس کا رزق تنگ ہے، میں اس کے رزق کو کھول ڈالوں۔ یا اللہ اپنی تمام مخلوق پہ کرم فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے جتنے غلام رزق کی تنگی ہے، ان کو وہ رزق کی تنگی ہے، اس پریشانی میں یا اللہ ان کے رزق کو کھول ڈال۔ یا اللہ تو آج فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی آج کسی پریشانی میں جو مجھ سے مدد مانگے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت بہت پریشانی میں، یا اللہ تیری حبیب کی امت پہ بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے، یا اللہ تیری حبیب کی امت پہ بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے، یا اللہ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی کہتا ہے یہاں جاؤ، کوئی کہتا ہے وہاں جاؤ، کوئی کہتا ہے کہاں جاؤ، کئی ایسے ایمان کے لٹیرے آگے جو امت کا تعلق مدینہ پاک سے توڑنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم جولیاں پھیلا کے، یا اللہ یہ لاکھوں ناظرین اس وقت تو جانتے ہیں کتنے ہیں، مگر یا اللہ تو ان کا احتیاط محتاج نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے یا اللہ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی، ہماری پھیلی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے۔ میرے اللہ اس حضور کی امت پہ رحم فرما، اس کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دے، تمام حضور کی امت کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جوڑ دے، حضور کے غلاموں کو حضور کی محبت میں اتنا پختہ کر دے کہ کوئی بھی ہو اگر ان کی جان کی بھی حفاظت فرما، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، لیکن یا اللہ جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن تیرے حبیب کی غلامی کا پتہ ہمارے دل سے نہ جائے۔ یا اللہ تیرے حبیب کے جتنے غلام بلکہ تیری ساری مخلوق میں جو پریشان ہے، جو کسی مشکل میں، ان کی مشکل آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما۔ یا اللہ جن کے سر پہ قرض ہے ان کے اوپر کرم فرما۔ یا اللہ جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو مائیں بہنیں جو ہمارے تیرے حبیب کی امت کی اور خواتین جو تیرے حبیب سے بہت محبت کرتی ہے، تیرے یہ رحمت پہ انہیں بڑا مان ہے، میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے جو سمجھتے ان کا یہ ایمان ہے کہ میں تیرے رسول تیرے حبیب کے در کا ایک کتا ہوں، میں تیرے سے عرض کروں گا تو قبول فرمائے گا۔ یا اللہ میری طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ان کے یقین کی طرف دیکھ۔ جتنے کالر آئے مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیں کالر نہیں مل سکتی، جتنوں نے کہا جو نہیں کہہ سکے، جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا اللہ ان کا ایمان ہے میں تیرے آگے ہاتھ پہ لاؤں گا تو کرم فرمائے گا۔ یا اللہ ان پہ کرم فرما، یا اللہ انہیں اولاد دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے قسمت میں بیٹا نہیں بھی ہے تو اس کو عطا کر دے، اور یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو رسول اللہ کا غلام بنا دے، ان کو ایسا بنا دے کہ جب ان کے سامنے کوئی کہہ دے رہا مدینہ پاک، جب ان کے سامنے کوئی کہہ دے رہا رسول اللہ، تو وہ بھول جائے میں کہاں بیٹھا ہوں، وہ بھول جائے میں کیا ہوں، بس وہ ایسا تڑپے کہ جو ان کو سنے تیرے حبیب کی محبت میں بڑھ جائے۔ یا اللہ پیر صاحب علی پور شریف کے پیر افضل صاحب ان کا انتقال ہوا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان پہ رحمت فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ سب پہ کرم۔ یا اللہ تجھے یا رسول اللہ کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ ہے۔ میں تمام ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پہ میرے ساتھ آمین کہ میرے مرشد کریم میرے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرما، تو جس طرح تیرے حبیب کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی ہے ان کو عمر خضر عطا فرما، ان کو عمر خضر عطا فرما، ان کو عمر خضر عطا فرما۔ یا
یا اللہ جو بندہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے, تو ایک کرنٹ فرما دا وہ مدینہ پاک پہنچ جائے گا. یا اللہ اسے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جو جس پریشانی میں ہے, اے میرے اللہ جو جس پریشانی میں ہے, جو جس پریشانی میں ہے, ویسے ہم تجھے کہتے ہیں تو کرم کر. آج تو کہہ رہا ہے کہ مانگو 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 مانگو, تو یا اللہ اگر تم پوچھتے ہے کہ کیا مانگتے ہیں تو وہی جو حضرت ربیہ سے سرکار نے پوچھا تھا, سالیہ ربیہ, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو نے کہا تیرے حبیب کا ساتھ مانگتا ہوں. یا اللہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم تیرے حبیب سے دور ہو جائے. یا اللہ ہم ہر لمحہ جو ہے یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہے, یا اللہ تجھے امام علی مقام کا واسطہ ہے, یا اللہ تجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا وفادار رکھی. یا اللہ اس سانس سے پہلے ہمیں موت آ جائے, اس سے پہلے ہم مر جائے, کہ جو سانس ہمیں تیرے سے دور لے جائے, تیرے حبیب سے دور لے جائے. یا اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناظرین کو بھی میں کہتا ہوں نیت کریں کہ اب ہم مر جائیں گے جو قصداً جان بوجھ کے رسول اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میری یاد میں میری محبت میں کوئی کہیں بیٹھتا ہے, کوئی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں, میں وہاں سے نہیں اٹھتے, میں ان کے غلامات فرما دیتا ہوں. یا اللہ جتنے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں دیکھ رہے, یا یہ جتنی بار ریپیٹ کرنے جو دیکھیں گے, یا اللہ ان سب پہ کرم فرما, اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما. یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو تو لانا نصیب ہو. فقط ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ساری جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا پکارو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. فقط ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. امام علی مقام کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ امام علی مقام کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ اپنے شہزادوں کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ آپ کو اپنی شہزادی پاک کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ حضرت سیدی حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ آپ کو اپنی آل کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ آپ کو اپنے کربلا والے شہزادوں کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ آپ کو اپنے صحابہ کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ اپنے سب سے قریبی غلام صدیق اکبر کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ حضرت مولا علی کا واسطہ ہے, یا رسول اللہ تمام صحابہ کا واسطہ ہے, تمام اولیاء کا واسطہ ہے, میرے مرشد کریم کا واسطہ ہے, خواجہ عبد الکریم کا واسطہ ہے, اپنے رب کریم کا واسطہ ہے. یا رسول اللہ نہ چھوڑیے گا کبھی ہم کو خدا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے اگر ہمیں درد سے نکال دیا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یا رسول اللہ جیسے بھی ہے بہت برے بہت برے بہت برے بہت برے بہت برے پر آپ کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جیسے بھی ہے گو لاکھ برے ہمیں کہلاتے آپ کے, ایک نظر کرم آج کی رات یا رسول اللہ, ایک نظر کرم, ایک نظر کرم, ایک نظر کرم, ایک نظر کرم کر دے. یہ عرض ہماری ہے یا ذل جود والکرم, 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 یا ذل جود والکرم. اے کریم کرم, اے کریم کرم, رسول کریم کا صدقہ کرم, رسول کریم کا صدقہ کرم, کرم کرم اور کرم برحمتک یا یا اللہ. امہ ٹی وی کے اے کریم اللہ, جس طرح یہ امہ ٹی وی والے کروڑوں دلوں میں حضور کی محبت بھر رہے ہیں, یا اللہ جس طرح آج ان لوگوں کی کیفیت نے ہماری حاضری کو حضوری میں بدل دیا, یا اللہ جس طرح میرے دل کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سن رہا ہوتا ہے, تیرا بھی اس وقت میرے پہ کرم ہے, اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں پہ اس وقت تیرے حبیب کے دست عنایت کا نظر ہے. یا اللہ
اس امہ ٹی وی پہ کرم فرما یا اللہ ان حضرات مختار مصطفیٰ صاحب شہزاد صاحب سب پہ کرم فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ کرم فرما یا اللہ ہمیں صحیح نیک قیادت عطا فرما پاکستان کو نیک اور صالح قیادت عطا فرما نیک اور صالح قیادت عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ امہ ٹی وی والوں کا سٹاف جو کہ کروڑوں دلوں میں تیرے حبیب کی محبت ڈال ہے ان پہ کرم فرما کرم فرما کرم فرما تیرا کام ہی کرم ہے اے کریم کرم اے کریم کرم اے کریم کرم ندیم صاحب عبدل صاحب ذاکر صاحب سب پہ کرم فرما عارف صاحب جو کہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں سب پہ کرم فرما یا اے کریم اللہ عارف صاحب کے والدین کو شفا کاملہ عطا فرما جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما تمام اہل سنت کی علماء کو کرم فرما استرت کاملہ عطا فرما تمام اہل سنت والجماعت کے ہر فرد پہ کرم فرما بلکہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما ساری مخلوق پہ کرم فرما ساری مخلوق پہ کرم فرما دن تیرے کہ کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ بیچارگی دکھلائے ہم کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے در سے تیرے روئے نایاز اپنے در سے تو نے گڑھاؤ کا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں ہم کو نا امید مت چھوڑ ہے کریم ہم کو نا امید مت چھوڑ ہے کریم ہم کو نا امید مت چھوڑ ہے کریم کریمہ کر کرم بہر کریمی رحیمہ رحم کر بہر رحیمی کریمہ بس کرم کا واسطہ ہے کہ نسبت ہے میری عبدالکریمی برحمتک یا ارحم الراحمین میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا حضرت کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہ آنے والی 8 تاریخ ہے اتوار کو پیرس میں انشاءاللہ مسجد قباء ہے کوئی پیرس میں ناظرین جو ادھر آگے پیچھے ہیں وہ ادھر پتہ کرا سکتے ہیں یورپ کے ناظرین اور بے خصوص پیرس میں رہنے والے گرد و نواح میں رہنے والے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ 8 تاریخ بروز اتوار پیرس میں مسجد قباء میں ٹھیک دن 1 بجے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا حضرت صاحب بھی آئیں گے وہاں پر بھی اسی طرح بیٹھیں گے یہی ماحول بنے گا رب کریم سے رسول اللہ کی کرم کی اور رسول اللہ کی محبت کی بھیک مانگے ماشاءاللہ 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 کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے واہ 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 سبحان اللہ معزز خواتین حضرات اس روحانی ایمانی وجدانی محفل میں یقیناً آپ کو وہ عشق و مستی کی کیفیات سے نوازا ہے کہ اب آپ کی جو تار ہے وہ بارگاہ صدر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس پرسر روحانی ایمانی خطاب کے بعد پھر جو برپور دعا ہوئی اس میں پورے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں جو ہم نے التجا و وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی یقیناً رب کی رحمت بھی اپنی پوری شان کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے یہی عقیدہ اور ایمان لے کے انشاءاللہ صبح صادق تک آپ اپنی عبادات کو جاری اور ساری رکھیں گے اور شہزاد بھائی یہاں پر ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی محبت کا ثبوت دیا یہ جتنے ہمارے ناظرین یہاں پہ تشریف لائے ہیں انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ اس محفل میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے جھنڈے بلند کیے لیکن میری عادت یہ ایسی ہے کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ ہر بات جب نکلے جب زبان حرکت کرے تو کوئی اور بات نہ نکلے فقط الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تو محبت سے میرے ساتھ چونکہ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 4-5 منٹ کے لیے مل کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا دورانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد درکیاں نے تکے آنا کوئی تیرے
نال دا پڑھ اکھیاں میں تکے آنا کوئی تیرے نال دا پڑھ اکھیاں میں تکے آنا کوئی تیرے نال دا جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے ربیو دے بال دا اللہم سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے ربیو دے بال دا اللہم پڑھتے رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد جیڑا آپ دے دیوے بالے جیڑا آپ دے بالے جیڑا آپ دے دیوے بالے جیڑا آپ دے بالے ربیو دے بال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ کرے بن جے بہانہ سے سال دا اللہم صلی علی سیدنا پڑھتے رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بھائی اللہ کرے بانی جے بہانہ ایسے سال دا اللہم صلی علی محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد جیڑا آپ دے دیوے جیڑا دیوے بالے جیڑا آپ کا کے بالے جیڑا آپ دے بالے جیڑا آپ دے دیوے جیڑا آپ دے کیا سمجھتے ہیں یہ جو امہ چینل ہے محبت کا دیا نہیں جو جل رہا ہے تو جیڑا جو یہاں پہ آکے حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلائے گا انشاءاللہ قبر میں اس کے لیے سرکار چراغ جلائے گا قبر میں اس کے لیے سرکار چراغوں کا روشنی کا اہتمام کریں گے عشق سرکار کی اللہ اکبر عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں حضرت کی ساری سپیچ کا اور ساری حاضری کا لب لباب یہ ہے کہ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی تو پھر کیوں نہ کہہ دے کہ جیڑا آپ دے دیوے جیڑا آپ دے دیوے والے جیڑا آپ دے دیوے والے جیڑا آپ دے دیوے والے عیدگاہ شریف کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جو مدینہ پاک سے جو روشنی تقسیم ہوتی ہے پوری کائنات میں جگہ جگہ چراغ روشن ہے اپنے مرشد کریم کا جو آستان ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے چراغ ہے نا جل رہا ہے پھر جیڑا آپ دے دیوے لے جیڑا آپ دے دیوے لے جیڑا آپ اور سنیے عارف رومی فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے بھی نہیں مر دے شک ہوگی کہ آپ ایک لا کے قبراں تے دیوے بال دے ایسے ہی ہے نا تو جیڑا آپ دے دیوے بالے جیڑا دیوے بالے جیڑا آپ دے دیوے بالے ربیو دے بال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد
पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। एक बार मदीना पाक में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीना पाक में हो जाए मेरा जाना, फिर यार न कुछ मांगे जी सरकार का दीवाना, फिर यार न कुछ मांगे सरकार का दीवाना। एक बार मदीना पाक में हो जाए मेरा, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे ज़ारी, कब जाऊं मदीना पाक में, अरे कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार करीमाना, कब जाके मैं देखूंगा दरबार करीमाना। एक बार मदीना पाक में हो जाए मेरा जाना, हो जाए मेरा जाना। जी कैसा चल रहा है जी? ये जो सामने शहजादे बैठे हैं इनके लिए सारे खुसूसी दुआ फरमाएं, इन्हें नजर बद से अल्लाह ताला बचाए और इनका ये फैज जो है इसी तरह पूरी दुनिया में जारी व सारी रहे और हर बला से, हर आफात से, हर नजर बद से इनको महफूज फरमाए और हमारे किबला आलम आला हजरत साहब को सेहत कामला से अता फरमाए और आपका साया भी हमें हमारे सरों पे ता दे कायम व दायम रहे और जो भी इनके चाहने वाले हैं सबकी खैर हो, इनके राह पे चलने वालों की खैर हो। दरबार आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ के फैज़ लासानी पाक को अल्लाह ताला बशर मगरिब शमाल जुनूब में वसअत अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। सरकार के चाहने वाले मेरी तो मुख्तसर सी मेरी कहानी है, उनकी मेहरबानी, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगी, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी। इसके साथ ही आज की ये जो महफिल वजदान है, जो शब तौबा थी, हमने आंसू भी बहा लिए, सरकार की बारगाह में सलाम के नज़ारे भी पेश कर लिए, रब की रहमत के समंदर में गोताज़न भी हो गए और उसकी रहमत के खोशों से हमने अपनी तौफीक के मुताबिक, औकात के मुताबिक फल भी हासिल कर लिए। अब वक्त है अपनी जबीनों को रब की बारगाह में झुकाने का और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम देते हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से जनाब किबला साहब वाला शान का बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने आज वो मोहब्बत का एक अनोखा मंजर दिखा दिया है कि अब मरते दम तक ये मंजर आंखों से ओझल नहीं है। सुभान अल्लाह, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है ना, बेशक ऐसी बात है। हाथ उठा के इसका इकरार करें। मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, साहिब मदीना, साहिब मदीना, साहिब मदीना, ताजदार दो आलम, ताजदार दो आलम, ताजदार दो आलम, रसूल रसूला, रसूल रसूला, रसूल अकरम, 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 रसूल अकरम,
नबी पाक, मदीना 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 पाक, नबी पाक, नबी पाक, नबी पाक, रसूल आजम, रसूल आजम, रसूल आजम, नबी आजम, शफीक आजम, शफी आजम, शफी आजम, रसूल आजम, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, नबी पाक, नबी पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह। मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक, रसूल आजम, नबी आजम, रसूल आजम, शफी आजम, नबी आजम, नबी पाक, नबी पाक, नबी पाक, नबी पाक, रसूल आजम, रसूल पाक, रसूल पाक, रसूल पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, बुलंद आवाज में नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। एक बात इख्तिताम पे कहना चाहूंगा, ये नाज़रीन को भी पता है मैं बहुत टीवी चैनल्स पे गया हूँ और बहुत दफा गया हूँ, गालिबन हफ्ते में एक आध प्रोग्राम तो होता ही रहता है। मैं कई बहुत ज्यादा चैनल में गया हूँ, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी गुजरी, लेकिन आज की रात में जो यहाँ माहौल मैंने देखा है मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत मौके आए हैं, ये नहीं कि माशाल्लाह सब अपने आका की मोहब्बतों में बहुत भरपूर तरीके से लगे हैं, लेकिन जो माहौल मैंने यहाँ देखा ना आज बन गया, क्योंकि ये माहौल वो है जो आपका कमाल नहीं है, उम्मा टीवी का कमाल नहीं है, हसन का कमाल नहीं है, किसी का कमाल नहीं है, ये सरकार की निगाह का कमाल है। बस आज की रात में सरकार ने देखा कि दीवाने मेरी याद में तड़प रहे हैं, आपने एक नजर करम फरमा दी तो बेड़ा पार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत, मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दुआ जो है पूरी उम्मत जो है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पर भी उम्मत चैनल देखा जा रहा है अभी आपके लिए, आपके वालिद साहब के लिए, आपके हमला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दुआ होती है। और यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत चैनल को आप मज़ीद आइंदा भी इंशाअल्लाह टाइम देंगे और मुलाकात जो है वो अब होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साथी तशरीफ लाए हज़रत साहब के साथ, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह आप जो है जैसे ये संगत यहाँ पर बनी है ना, इसी तरह क़यामत का भी दिन होगा और अपने मुर्शिद पाक जो है वो आपके आगे आगे और इंशाल्लाह जो आप पीछे पीछे और जन्नत के दरवाजे जो है खुले होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और मुख्तार मुस्तफ़ा भाई की क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा इस हर महफिल की रौनक होते हैं और जो कैफियत इन पर तारी होती है काश मुझ पर भी हो। और मैं दुआ करता हूँ कि मुख्तार भाई अल्लाह ताला आपको यकीनन, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं मुख्तार भाई आपके लिए दुआ गो और यकीनन आप मेरे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों की मैं समझता हूँ कि इस जोड़ी को अल्लाह ताला सलामत रखे और नजरे बद से बचाए रखे। और उम्मा टीवी के चेयरमैन और बाकी की जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के लिए दुआ गो रहा करें। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम देखा तादेद अल्हम्दुलिल्लाह, और इस प्रोग्राम को बारहा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको बारहा दिखाएंगे भी। और ये मंजर और ये जो कैफियत है इंशाअल्लाह मंजर इसमें बना है, आपको मैं कहूंगा कि आप इनसे राब्ते में रहेंगे, ये कब रिपीट हो रहा है आप ये दिखाइए, सबको दिखाइए कि जब हुजूर की मोहब्बत में बंदा डूबा हो तो अक्सर ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं कि बंदा जो है वो सरकार की मोहब्बत में इस तरह पना होता है कि पता चलता है कि हुजूर की निगाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम देखा, पसंद फरमाया। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल शाम यकीनन आप अब रोज़ा, क्योंकि फजर का टाइम जो है वो करीब है, तो इंशाअल्लाह रोज़ा रखें और कल शाम
इंशाल्लाह 8:30 बजे से ये लाइव नशरियात इंशाल्लाह इफ्तारी विद उम्मा, ये हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुख्तलिफ नात खान हज़रात यहाँ तशरीफ लाएंगे, मुख्तार भाई भी होंगे, मैं भी होंगे इंशाल्लाह, और इफ्तारी जो है वो आपने हमारे साथ करनी है इंशाल्लाह अज़ीज़। कल शाम को आपके साथ फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे इफ्तारी विद उम्मा। और मेरी तरफ से, मेरे प्यारे भाई मुख्तार और मुस्तफ़ा की तरफ से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। से बोलूंगा हाथ उठाओ, अरे जो जाते रहते हैं उनको तो पता है मदीना पाक की कदर, जो नहीं जा सकते उनसे पूछो जिनके पास कुछ नहीं है, तड़प रहा है जो मदीना पाक